میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں 40 فقیروں کی ٹولی کے ساتھ ایک مرد قلندر ہندوستان کی سرزمین پر 52 سال کی عمر میں قدم رکھتا ہے. اللہ اکبر. نہ یہاں کوئی ماں کا رشتہ دار تھا، نہ کوئی باپ کا رشتہ دار تھا. یہاں کوئی رشتہ نہیں، یہاں کوئی قبیلہ نہیں، یہاں کوئی تعلق نہیں، استقبال کرنے والا کوئی نہیں تھا. آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں آج کوئی داعیہ دین کسی دیہات میں بھی چلا جائے تو اس کے استقبال کے لیے لوگ موجود رہتے ہیں، لیکن خواجہ بزرگ عطائے رسول معین ملت و دین 52 سال کی عمر میں ہندوستان کی زمین پہ قدم رکھتے ہیں. کون ہے استقبال کرنے والا؟ کون ہے مدد کرنے والا؟ کون ہے امداد کرنے والا؟ کون ہے اللہ اکبر اپنے گھر میں جگہ دینے والا؟ پربت پورا والو، اجمیر شریف والو، ایک چھوٹا مبلغ بھی آ جائے تو تم اپنے محلے میں کہتے ہو، کوئی کہتا ہے میرے گھر میں، کوئی کہتا ہے میرے گھر میں، کوئی کہتا ہے میرے گھر میں. اللہ اکبر. 800 ساڑھے 800 سال پہلے کا وہ دن یاد کرو. 40 فقیروں کے ساتھ اللہ کا ایک فقیر اس زمین پہ قدم رکھتا ہے. کوئی اپنا دروازہ کھولنے تیار نہیں، نہ دل کا دروازہ نہ گھر کا دروازہ. اللہ اکبر. ایک درخت کے نیچے بیٹھنے والا فقیر بیٹھتا ہے، اس کو وہاں سے اٹھا دیا جاتا ہے، وہ انا ساگر کے کنارے جا کر کے بیٹھتا ہے. اللہ اکبر. آج 850 سال کے بعد بھی تمہارے شہر میں کوئی تقریر کرنے والا مقرر انا ساگر کے کنارے بیٹھنے کی نوبت نہیں آتی، لیکن وہ مرد قلندر اللہ اکبر جس کی پیشانی میں مصطفیٰ جان رحمت کے نسب کا نور تھا، جس کی آنکھوں میں توحید اور رسالت کی انوار کے چراغ چل رہے تھے، جس کے دل میں عشق مصطفیٰ کا وہ عظیم آفتاب روشن تھا کہ آنکھوں سے نور کی شعائیں نکل رہی تھی. خدا نے چہرے پر وہ انوار و تجلیات عطا کیے تھے کہ جو دیکھتا تھا دیکھتا رہ جائے. لیکن اہل اجمیر کے دلوں پہ کیسے پردے پڑے تھے کہ کوئی گھر میں بلانے والا نہیں، کوئی استقبال کرنے والا نہیں، درخت کے نیچے بیٹھ جائے تو کوئی مدد کرنے والا نہیں، کوئی امداد کرنے والا نہیں. ایک دن وہ یاد کیجئے، ایک دن اس کا تصور کیجئے، اور ایک آج کا دن. آج کے دن اللہ اکبر پوری دنیا میں سب سے زیادہ کسی ولی کے مزار پر اگر پھول چڑھتے ہیں تو وہ میرے سخی خواجہ کا آستانہ ہے، وہ میرے بادشاہ غریب نواز کا آستانہ ہے. اللہ اکبر. ایک تصور کرو، کہاں وہ دن گھر کے دروازے نہیں کھلتے، کہاں آج کا دن سب سے زیادہ پھول ان کے مزار پر. اللہ اکبر. کوئی بھی عرس ہونا، ہر عرس والا سجادہ نشین پورے ہندوستان میں محنت کرتا ہے، واٹس ایپ کے ذریعے سے، فیس بک کے ذریعے سے، پوسٹرز کے ذریعے سے، اعلانات کے ذریعے سے. میرے ابا کا عرس ہے آنا، میرے دادا کا عرس ہے آنا، میرے پردادا کا عرس آنا، میرے مخدوم کا عرس آنا، میرے چچا کا عرس آنا، میرے پیر کا عرس آنا. سب عرس سب آنکھوں پر، لیکن خواجہ کے عرس کا کوئی پوسٹر نہیں چھپتا، کوئی اعلان نہیں ہوتا. لیکن جیسے افق پہ رجب کا چاند نظر آتا ہے، جنہیں کلمہ بھی نہیں آتا وہ بھی اجمیر کی طرف دوڑتا نظر آتا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، خواجہ کا ہندوستان. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جنہیں کلمہ بھی نہیں آتا ایسے دیہاتیوں کو بھی میں نے رجب کے چاند کے بعد اجمیر مقدس کی طرف چلتے دیکھا ہے. کیوں جناب کہاں جا رہے؟ کا غریب نواز نے بلایا. اچھا لوگ یہ کہتے غریب نواز نے بلایا ہے، غریب نواز نے بلایا. لوگ یہ نہیں کہتے میں اجمیر جا رہا ہوں، کہتے غریب نواز نے بلایا ہے. کیونکہ ارادے سینکڑوں بنتے ہیں، بن کے ٹوٹ جاتے ہیں. وہی اجمیر آتے ہیں جنہیں خواجہ بلاتے ہیں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، خواجہ کا ہندوستان. کشا کشا علماء، فقہاء، محدثین، عوام، حتیٰ کہ ہزاروں اولیاء، اگر کسی کو آنکھیں ہو تو چل کر دیکھ لو احاطہ نور میں کتنے سر جھکا کے بیٹھے ہوں گے.
اور کرم کی بھیک مانگ رہے ہوں گے. کہاں وہ دن جہاں انا ساگر کے کنارے بیٹھے درخت کے نیچے؟ کہاں آج کا دن؟ یہ مرتبے کیوں ملے؟ یہ مقام کیوں ملا؟ کل تو معین الدین کا کوئی گھر نہیں تھا، آج ہندوستان میں گھر گھر میں معین الدین ہے. بے شک سبحان اللہ. کل معین الدین کا کوئی دوست نہیں تھا، آج جو کلمہ پڑھتے ہیں وہ بھی سر جھکا رہے ہیں، جو کلمہ نہیں پڑھتے وہ بھی چادر لے کر آ رہے ہیں. سبحان اللہ. کوئی وزیر چادر لا رہا ہے، کوئی امیر چادر لا رہا ہے، اور یہ تو وزیر اور امیر ہے شہر کے، صوبے کے، علاقے کے. ہم نے تو اکبر جیسے کو پیدل آتے دیکھا ہے تاریخ میں. سبحان اللہ. حق ہے. اکبر پیدل آ رہا ہے، شاہجہاں پیدل آ رہا ہے، اورنگزیب داڑھی سے جارود کشی کرتے نظر آ رہے ہیں. آخر کیا چیز ہے؟ ایک دور وہ تھا انا ساگر کے کنارے بیٹھے ہیں، ایک دور یہ ہے. اتنی عزت، اتنا وقار، اتنی شان کیوں؟ ایک ہی وجہ، ان تنصر اللہ. غریب نواز نے یہاں آ کے کوئی بزنس نہیں کھولا، غریب نواز نے یہاں آ کر کوئی دکان نہیں کھولی، غریب نواز نے یہاں آ کر کے کوئی اپنے ذاتی مفاد کا دھندا شروع نہیں کیا، نہ عزت کے لیے، نہ دولت کے لیے، نہ شہرت کے لیے، کچھ نہیں. ان تنصر اللہ. غریب نواز اکیلے اللہ کے دین کے ہند میں مددگار بنے اور 90 لاکھ منکرین اسلام کو کلمہ پڑھا کر اسلام میں داخل کیا. نتیجہ کیا نکلا؟ ینصرکم، تو اللہ تمہاری مدد کرے گا، اللہ تمہاری امداد کرے گا. وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ، اور اللہ تمہارے قدموں کو جما دے گا. 40 فقیروں کے ساتھ نہتا آنے والا معین الدین، جس کو گھر بھی نصیب نہیں تھا، آج دل دل میں بسا ہوا ہے. خدا نے یہ جو قدم جما دیے ہیں، یہ اللہ کے دین کی مدد کا صدقہ ہے. بے شک سبحان اللہ. سبحان